رسول شاشی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نازل فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کی حمد سے کتاب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے آپ صلاۃ کا معنی سمجھیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، صلاۃ کا لغوی معنی تقوا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان صلاتک سکن لہم۔ صلاۃ کا اصطلاحی اور شرعی معنی ارکان مخصوص ارکان، قیام، رکوع، سجود، مخصوص وقت میں اس کی ادائیگی کا نام صلاۃ ہوتا ہے۔ نمبر 3، صلاۃ کی نسبت بدلتی جائے گی تو صلاۃ کا معنی بدلتا جائے گا۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نزول رحمت فرما رہا ہے۔ اگر صلاۃ کی نسبت ملائکہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ اگر صلاۃ کی نسبت انسانوں مسلمانوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب معنی ہوتا ہے طلب رحمت، کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اگر صلاۃ کی نسبت وحوش و طیور، درند و چرند کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح و تعلیل، کہ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی تقدیس، اس کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہو چکی ہے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کیوں پڑھا گیا؟ تو اس سے پہلے سمجھیں اللہ رب العالمین منعم حقیقی ہے۔ حقیقت میں انعام کی بارش، انعامات عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جو انعام فرماتا ہے تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے فرماتا ہے۔ جس طرح منعم حقیقی جو خالق ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، تو جو منعم مجازی ہے اس کے وسیلہ سے انعامات ملے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی، تو اللہ رب العالمین کی شکریہ حمد کی صورت میں حمد بیان کر دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شکریہ درود السلام کی صورت میں ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام بھی نازل فرما دیا۔ تو اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا اور حضور کا شکر بھی ادا ہو گیا، اور حدیث مبارکہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، تو حضور کا شکریہ بھی ادا کیا، اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یا اس کا یہ جواب دے کہ عملاً بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خصنی اللہ بکرامات، اللہ نے مجھے کیا ہے کرامات، کیا عزتوں کے ساتھ نوازا۔ ان میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا ذکرت معہ، کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں ساتھ حضور کا ذکر بھی کیا جائے گا، وہاں ساتھ حضور کا ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، اس کی تعویل یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے فَإِن قُلْتَ سے کم من موضع یذکر فیہ اللہ تعالی ولم یذکر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ فرمایا گیا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محبوب کا ذکر بھی ہوگا، لیکن چند ایک ایسے مقام ہیں جہاں ذکر اللہ کا تو ہے لیکن وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے مقام ہے؟ کما فی تسمیہ، اللہ کا ذکر ہے حضور کا ذکر نہیں ہے۔ وہ تکبیر میں ذبح کرتے ہوئے، اس کے علاوہ بھی اور سے مقام ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہے لیکن حضور کا ذکر نہیں ہے، تو ادھر ہے اذا ذکر تو معہ، کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے سمجھے، اس سے پہلے تمہید، ایک ہوتا ہے قضیہ، جو قول ہوتا ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، اس کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ قضیہ کی بھی اقسام ہے، ان میں سے ایک قضیہ معاملہ ہوتا ہے۔ قضیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک معاملہ ہوتا ہے، اور قضیہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں حکم ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے معمول۔ حکم موضوع کے افراد پر لگایا جائے، حکم موضوع کے، جیسے الانسان فی خسر، انسان خسارے میں، حکم موضوع کے افراد پر لگایا جائے، لیکن موضوع کے افراد جو ہیں، اس کے فرد جو ہیں، ان کی کمیت، ان کی تعداد کو بیان نہ کیا جائے، یہ قضیہ ہوتا ہے معاملہ۔
قضیہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ. تو اذا ذکرت معه یہ قضیہ معاملہ ہے، اور قضیہ معاملہ یہ قضیہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے. قضیہ معاملہ یہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، لہذا یہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہر جگہ ضروری نہیں کہ جہاں بھی ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا وہاں حضور کا ذکر کیا جائے، تو وہاں حکم موضوع کے افراد پر ہوتا ہے، لیکن افراد موضوع کی کمیت کو بیان نہیں کیا جاتا. تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا ہے کہ آپ منع میں مجازی ہیں. اس طرح منع میں حقیقی کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح منع میں مجازی کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد سلام کا لفظ بولا. سلام اس میں سمجھیں، صلاۃ اور سلام کیا غیر انبیاء پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. فذهب بعضهم الى کراہیت، بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ صلاۃ اور سلام غیر انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے. وبعضهم الى تحریمہ، بعض نے اس کو حرام کہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. وما ذهب الیہ الجمہور انه لا يجوز ابتداء واستقلالا، جس بات کی طرف جمہور چلے گئے ہیں، کثیر علماء چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا ابتداء اور مستقل طور پر غیر انبیاء پر صلاۃ اور سلام جائز نہیں. ہاں واما اتباعا فیجوز، کہ اگر تابع کر کے یعنی پہلے انبیاء کا ذکر کیا جائے، ان پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، پھر غیر نبی کا ذکر کیا جائے، صحابی کا ذکر کیا جائے، تابعی کا ذکر کیا جائے، تو وہاں صلاۃ و سلام بھیجا جا سکتا ہے. یعنی یوں کہا جائے صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، اے اللہ صلاۃ اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج و ابی حنیفہ. تو اب یہ واسطہ کے ذریعے غیر نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اس طرح جائز نہیں ہے صلی وسلم علی ابی حنیفہ، صلی وسلم علی ابی حنیفہ. تو خلاصہ کلام یہ ہوا صلاۃ و سلام غیر انبیاء پر جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مستقل طور پر علیحدہ جائز نہیں ہے، ابتداء جائز نہیں ہے، استقلالاً جائز نہیں ہے. ہاں اتباعاً ان پر صلاۃ و سلام بھیجنا جائز.